وہ تلوار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اٹھی تھی، اسی لمحے ایمان کے نور نے دل کو جگمگا دیا۔ قریش کے قبیلے میں ایک شخص ایسا تھا جسے اس کی بہادری، سخت دلی اور بے پناہ غیرت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب تھے، قد و قامت میں بہت بلند، جسم میں طاقتور اور بات میں تیز۔ ان کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ بڑے بڑے سردار بھی دبک جاتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی عزت اور اس کے بتوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو حضرت عمر ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں یہ نیا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ وہ اسے قریش کی روایتوں کے خلاف اور بتوں کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں اس دین اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک دن جب ان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تیز دھار تلوار کمر سے لٹکائی اور چہرے پر شدید غصہ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ ان کے قدموں میں اتنی تیزی اور غصہ تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا خوف سے راستہ چھوڑ دیتا۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے ان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ تمہارے چہرے پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ عمر نے غرور سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہمارے دین میں پھوٹ ڈالی ہے اور ہمارے بڑوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ آج یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، عمر، تم اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے اور دوسروں کو ختم کرنے چلے ہو؟ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر صلی اللہ کا خون کھول اٹھا۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ تلوار نکال کر سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتے تھے ان کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ ان کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ ان کے اپنے گھر میں بغاوت ہو گئی ہے۔ جب وہ بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی ایک دلکش آواز آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید حضرت خباب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی دستک سنتے ہی حضرت خباب فوراً ایک کونے میں چھپ گئے اور بہنوں بہنوئی نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر غصے میں گرجے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم دونوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ حضرت سعید نے بڑی ہمت اور مضبوطی سے کہا، عمر، ہاں، ہم ایمان لے آئے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا دیا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو عمر نے انہیں زور سے دھکا دیا جس سے وہ گریں اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خون آلود چہرے کے باوجود حضرت فاطمہ نے اپنی پوری ہمت سے کہا، عمر، جو تم چاہو کر لو، ہم محمد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور ان کے چہرے پر بہتا ہوا خون دیکھ کر عمر کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے اندر ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے ہٹے اور بولے، یہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، جب تک غسل نہیں کرو گے تم اللہ کی پاک کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے فوراً غسل کیا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بہن نے قرآن کا صفحہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ان کی آنکھوں نے پہلا جملہ پڑھا، اے محمد، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتے گئے۔ وہ اور آگے بڑھے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ان کے دل میں پیوست ہو گئے۔ ان کی سخت دلی ٹوٹ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔
मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? इसी वक्त हजरत खबाब छपने की जगह से बाहर आए और खुशी से कहने लगे, उमर, खुशखबरी हो। ये वही लम्हा है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम के जरिए इज्जत अता फरमा। हजरत उमर का दिल ईमान के नूर से भर चुका था। वो इसी लम्हे उठ खड़े हुए और तलवार कंधे पर डाले दारुल अरकम की तरफ चल दिए। उनके कदमों में अब गुस्सा नहीं बल्कि ईमान का जुनून था। जब वो दारुल अरकम के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर मौजूद सहाबाए किराम घबरा गए। किसी ने कहा, उमर आ गया है। हजरत हमजा ने खड़े होकर फरमाया, आने दो। अगर वो भलाई के इरादे से आया है तो खुश आमदीद, और अगर बुराई के इरादे से आया है तो इसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। नबी करीम ने अंदर से फरमाया, उमर को अंदर आने दो। दरवाज़ा खुला और हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। वो सीधे रसूलुल्लाह के सामने गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये सुनकर पूरा दारुल अरकम अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना न था। खुलकर इबादत का दिन हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना मक्का में एक धमाके की तरह था। कुरैश के सरदारों पर खौफ तारी हो गया और मुसलमानों के दिलों में एक नई रोशनी और हिम्मत पैदा हो गई। उस दिन हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से फरमाया, या रसूलुल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी ने फरमाया, हाँ, यकीनन हम हक पर हैं। उमर ने कहा, तो फिर हम क्यों छुपें? हमें खुलकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये अल्फाज सुनकर सहाबा कराम के दिलों में एक नई आग भड़क उठी। इसी दिन ये फैसला हुआ कि अब छुप छुप कर इबादत नहीं बल्कि खुले आम अल्लाह की बड़ाई बयान की जाएगी। हजरत उमर ने मशवरा दिया कि हम सब मिलकर 2 सफ़ों में चलेंगे। एक सफ़ की क़यादत वो खुद करेंगे और दूसरी की क़यादत हजरत हमजा। दोनों की बहादुरी और रोब से पूरा मक्का कांप उठा। जब यह काफिला मक्का की गलियों से गुजरा तो कुरैश के लोग हैरत और खौफ से उन्हें देख रहे थे। वो मुसलमान जिन्हें वो अजियतें देते थे आज सर उठाकर चल रहे थे। जब वो खाना काबा के पास पहुंचे तो हजरत उमर ने जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। उनकी गिरजदार आवाज से पूरा मक्का गूंज उठा। ये पहली बार था कि मुसलमानों ने खाना काबा में खुलकर जमात के साथ नमाज अदा की। उस दिन से इस्लाम छुप कर रहने वाला दीन नहीं रहा बल्कि मक्का की गलियों में उसकी ताकत और शान फैल गई। नबी करीम ने उन्हें अल फारूक का लक़ब दिया, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। वो उमर जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे आज इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर लें और इस तरह के खूबसूरत वाक़या देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।